حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کا نام حضرت نعمان تھا، فرماتے تھے نعمان اگر 2 سال اپنے شیخ کے ساتھ نہ رہتا تو ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے کتنی بڑی سعادت دی، تابعی تھے۔ میں سمجھتا تھا 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ پڑھا اور دیکھا ان کو، ابھی 3 رسالوں میں چھپا ہے کہ 12 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے۔ 3 میں نے ایک تو رسالے کا اپنے بس لکھ لیا ہے۔ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانہ یعنی اوپر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارے دن مصروف ہو رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، سینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اچھا بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا۔ آج ماں باپ اگر تیسری دفعہ کچھ کہہ دیں تو کیا حالت ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے کیا ویسے بڑے دیندار ہوں گے اور بہن اور بھائی کا منہ نوچ لیں گے۔ یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے اوپر چلے گئے واپس۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے، ساری رات جاگتے تھے حضرت، کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا، دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر اب جب آدھی سیڑھی تک پہنچے تو وہ مسئلہ میں بھول گیا۔ جب آپ آدھی سیڑھی پر پہنچے وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک آدمی ہوتا تو اس وقت اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، غصے کا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آ جائے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹے تھے، ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ شخص نے کہا حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست پخانے کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا وہ اب تک ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ لیکن اطمینان سے امام صاحب نے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ شخص بدتمیز کہنے لگا کیا آپ نے چکر دیکھا ہے؟ ہم ان کے ہی تو غلام کہلاتے ہیں نا۔ کس طرح غصے، حرام ہے غصہ، مارنا بیوی کو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے جواب دے دیا تو شخص نے کہا امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا یہ کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں۔ میرا دوست یہ کہتا تھا کہ سب سے بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی اور اب ہم نے جانچنے کے لیے طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر آؤں جب آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اگر غصہ نہ ہوئے تو تو جیت جائے گا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان
جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا، اس سے اندازہ لگائی کہ آپ کا کیا مقام تھا، اس پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل ہی مٹا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صرف پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تھوڑی ہے، اپنی اصلاح کرانے کے لیے۔ عالم اتنی بڑی شخصیت پورے امت کے لیے کیا فائدہ ہے ان سے مل رہا ہے؟ ایک تھپڑ مار دیتے کہ کیا بار بار اٹھا رہے ہو تم مجھے، اور سوال پر مار دیتے، ڈانٹ دیتے کم از کم، کچھ بھی نہیں۔ ذرا سا کچھ ہو جائے گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں سیدھا گولی مار دیتے ہیں۔ ایک ایک قبیلے کے اندر 8-8 10-10 گھر سے کتنے لوگ آسمان پر جا چکے ہیں، لیکن نہیں جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کیا کریں بھائی، سمجھ میں نہیں آتا نا۔ ایک مرتبہ سے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی، وہ قیلولے کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں، کرامتیں حق ہے، حدیث پاک ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، درخت ان سے کہہ رہا تھا، اے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتا چلا کہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ اے سری، جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں۔ کیا بات ہے مولانا انوار صاحب، کیا جملہ ہے بھائی، کہ جو مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کی طرف پھل لوٹاتا ہوں۔ درخت کہہ رہا ہے اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا۔ وہ اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پتھر مارے اسے پھل دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ انہوں نے پوچھا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے سری، میرے اندر بھی خوبی بہت بڑی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میرے اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ میری خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی کو ڈول جاتا ہوں۔ جناب نیکوں کے ساتھ نیکی کی باتیں کر رہا ہے اور وہاں پر برائی والوں کے ساتھ، شراب والوں کے ساتھ بھی بیٹھا پی رہا ہے، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔